माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। जी हाँ, दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन मईशत की हालत क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। अभी भी ब्यूरोक्रेसी की वही हालत है, यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, टके का काम नहीं करते, तंग करते हैं लोगों को। आप किसी भी फॉरेन कंपनी से बात कर लें, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑयल की कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई बर्गर चेन हो, कोई भी कंपनी हो, आप जाके उनसे पूछें, वो कहेंगे हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की वजह और पाकिस्तान में इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई हैं। माइक्रोसॉफ्ट, जो कि पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए हुए था, अब वहां से अपने ऑफिस को पूरी तरह बंद कर चुका है। इस फैसले ने पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री और आम जनता में भारी निराशा और चिंता पैदा कर दी है। मीडिया में इस खबर को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली है। कई लोगों ने इसे देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए एक बड़ा झटका बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये कदम ग्लोबल स्ट्रक्चरिंग और पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता के कारण हुआ है। साथ ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्लाउड और SaaS मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता ने भी इस बदलाव को प्रेरित किया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये देश के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने बिजनेस और निवेश के माहौल को बेहतर बनाना होगा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स और सेवाएं अब भी स्थानीय पार्टनर्स के जरिए उपलब्ध रहेंगी, लेकिन कंपनी की सीधे मौजूदगी खत्म होना निश्चित ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ताजा खबरें सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी माइक्रोसॉफ्ट किसी जमाने में। अब और भी बहुत सारी कंपनियां रेवेन्यू के एतबार से बड़ी हो गई हैं, लेकिन जब ये सबसे बड़ी कंपनी थी तो ये पाकिस्तान आई थी। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। ये पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। जो बाहर बैठा सरमायाकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ही है जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, उसको तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहां पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तीसरी तरफ आपके माशी नंबर्स हैं कि जिससे इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उसको नहीं नजर आता कि उसके जो बिजनेसेस होंगे यहाँ पर उसकी जो सरमायाकारी होगी वो उसको कोई प्रॉफिट दे सकेगी, वो उस हवाले से उसकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर सेफ नजर आएंगी। सो इन तमाम फैक्टर्स को एड्रेस करना कितना ज़रूरी था। माइक्रोसॉफ्ट ने जो वजूहात में और भी दीगर वजूहात उसने बताई हैं, जिसमें ग्लोबल ले ऑफ्स भी वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी एज वेल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ल्ड वाइड रीस्ट्रक्चरिंग के मोड में जब ये गए हैं तो ये कोई 9,000 से 91,000 तक कहा जा रहा है, 9100 तक जो जॉब कट्स है, यानी कि 4% ऑफ देयर वर्क फोर्स वो ले ऑफ्स कर रहे
رہے ہیں اپنی آپریشنس کو اور اسٹریم لائن کرنے اور جو کاسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے. سو یہ 9,000 to 9,100 کے قریب جاب کٹس واز پارٹ آف دا ریسٹرکچرنگ اسٹریٹجی. اسٹریٹجک شفٹ جو نظر آتا ہے کہ جہاں پر مائکروسافٹ جو ہے وہ اپنی جو فزیکل پریزنس ہے اب وہ اسمالر مارکیٹس یعنی کہ پاکستان کا شمار ظاہر ہے کہ اسمالر مارکیٹس میں ہوتا ہے وہاں سے نکال کے اب منتقل کر رہا ہے اور ریموٹلی جو ہے اب یہ آپریشنز جو ہے وہ مینج کیے جائیں گے فرام ہبز لائک دبئی بتایا جا رہا ہے اور دیگر مارکیٹ سے. پارٹنر ماڈل کے بھی حوالے سے وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کمپنی جو ہے وہ آلریڈی ایک اسکیل بیک کر چکی ہے اپنے ڈائریکٹ آپریشنز اور اگین پارٹنر بیسڈ ماڈل پہ ریلائی کیا جا رہا ہے کہ فار بزنس ٹو بزنس سیلز ان پاکستان. اس کے علاوہ پرائر ری اسسمنٹ کی یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 2022 میں کہا جا رہا ہے کہ مائکروسافٹ اس وقت سے اپنی انویسٹمنٹس کو ری ڈائریکٹ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. مائکروسافٹ یہ آج کی خبر ہے، مطلب کل کی خبر ہے اصل میں. مائکروسافٹ نے پاکستان چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیا. یاد کیجئے عمران خان کے زمانے میں بل گیٹس آئے تھے، پولیو میں انہوں نے بہت مدد کی تھی. ظاہر ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوسرا بزنس بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن جو حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں پوری دنیا پاکستان کے اندر جو ہے ان کے ساتھ، ظاہر انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی، وہ چھوڑ کے اب جا رہے ہیں. کل کی خبر یہ ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو فارغ کر رہے ہیں اور مائکروسافٹ نے پاکستان چھوڑ کے جانے کا پروگرام بنا لیا، اعلان کر دیا ہے، منصوبہ بنا لیا ہے. لیکن کیا مائکروسافٹ اکیلی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے ٹوٹل، شیل، اوبر اور اس کے ساتھ ساتھ کریم، یہ تمام کی تمام کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں. یہ میں نے چند کے نام لیے ہیں، اور بھی بہت سارے تمغے ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم کو حاصل ہیں کیونکہ ان کے اس پورے دور میں لوگ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. لیکن ہم ابھی چند دن پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان مضبوط اور پرعزم ہے اور مزید مضبوطی اور پرعزمی کی طرف دن بدن بڑھ رہا ہے. تو یہ مائکروسافٹ والی اور بٹ کوائن کی وفات والی خبر جو ہے یہ آپ اسی کھاتے میں ڈال لیں. حالیہ عرصے میں، حالیہ سالوں میں، برسوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو کمپنیاں ہیں وہ امپورٹنٹ کمپنیاں جو پاکستان کو چھوڑ کے گئی ہیں اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اگر آپ اس کو گوگل بھی کر لیں آپ کو بہت ساری خبریں بھی مل جائیں گی، بلکہ یہ سامنے آپ خبریں دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈان نیوز نے اس کے اوپر 9 نومبر 2024 کو ایک پورا اداریہ لکھا تھا کہ فورن بینکس ایگزٹ پاکستان. اسی طریقے سے یہ 8 اگست 2024 کی خبر ہے، سپر رچ کمپنیز ایگزٹ ڈی ویسٹ بلینز ان ایسٹس. ایگزٹ پاکستان اور ڈی ویسٹ یعنی اپنا پیسہ انہوں نے نکالا ہے بلینز ان ایسٹس فرام پاکستان. یہ دا نیوز کی خبر ہے. اسی طریقے سے ڈان کی یہ خبر ہے جناب، 2023 کی خبر ہے. ورجن اٹلانٹک جو ہے انہوں نے اپنا آپریشن پاکستان میں ختم کر دیا. یہ جولائی 2023 کی خبر ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹوٹل انرجیز جو ہے انہوں نے بھی ایگزٹ کر دیا پاکستان کو، جس کی وجہ سے فیئر ہے کہ بہت ساری دیگر کمپنیاں بھی چھوڑ کے چلی جائیں گی. تو یہ ساری خبریں جو ہیں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، تمام وجوہات ان کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کمپنی گئی ہے پاکستان کو چھوڑ کے، کس وجہ سے گئی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں. لیکن اگر آپ سیکٹرز کی بات کریں، فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں وہ چھوڑ کے گئی ہیں پاکستان کو. اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپریشنز کو محدود کیا ہے، کچھ نے اپنی انویسٹمنٹ کو کم کیا ہے. اس میں فائزر ہے، سنافی ہے، ایلی للی ہے، بائر ہے. اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ they have either fully or partially exited the پاکستانی مارکیٹ. اسی طرح اگر آپ ٹیلی کام سیکٹر کی بات کریں تو ٹیلی نار has sold its operations in پاکستان. آئل اینڈ گیس کی آپ بات کریں تو ٹوٹل انرجیز کی بات ہوتی ہے، انہوں نے بھی اپنا جو اسٹیک ہے یہاں پہ وہ سولڈ کر دی ہے. دیگر سیکٹرز کے اندر اس میں ایئر لفٹ ہے، SWVL ہے، واوا یا ویوا جو کارز ہیں وہ ہے، کریم ہے. have also seized their operations in پاکستان. بینکنگ سیکٹرز کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ several international banks have also either left or considering leaving پاکستان due to profitability challenges and other issues. یہ بہت ساری چیزیں. اب ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ خبریں میں نے آپ کو بتا دی، پاکستانی میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں لگی ہوئی ہیں، وہ جا کے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. اب ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز جو بتائے جاتے ہیں وہ یہ کمپنیاں بتاتی ہیں کہ آپ کی جو جس قسم کی ریگولیشن ہے اور پالیسی چینجز ہیں وہ ہمیں یہاں پہ بزنس نہیں کرنے دیتے. یعنی بہت زیادہ ریڈ ٹیپ ہے، بیوروکریسی تنگ کرتی ہے، محکمے تنگ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی مثال دی تھی کہ ایک شخص جس نے افغانستان میں سب سے بہترین ہوٹل کھولا ہوا ہے، جس نے کربلا میں، بغداد میں جنگ کے بعد وہاں پہ ہوٹل کھولا جو وہاں کا سب سے لگژریس اور سب سے اچھا ہوٹل ہے. انہوں نے اب پاکستان میں بھی ایک ہوٹل کھولا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں حلفاً بتاتا ہوں کہ اتنے مسائل مجھے افغانستان میں نہیں ہوئے، اتنے مسائل مجھے عراق میں نہیں ہوئے جتنے مجھے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، جتنا بیوروکریسی نے، ریڈ ٹیپ نے یہاں پہ ہمیں تنگ کیا.
تو ایسے حالات میں کون آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ پھر ایک اور ریزن جو بتایا جاتا ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی استحکام آ گیا, 2 دہائی اکثریت مل گئی اور استحکام آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. باقاعدہ وہ کمپنیاں یہ ریزن اپنا شیئر کرتی ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہاں پہ, کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے, لیکن یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑا استحکام آ گیا ہے, 2 دہائی اکثریت ہو گئی ہے. یہ وہ سارے ریزن ہیں, اور ان میں سے ایک بھی ریزن ایسا نہیں ہے جس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. آپ جائیں گوگل کریں, ان کمپنیوں کی پروفائلز پڑھیں, ان کی رپورٹس پڑھیں, یہ نیوز کے میں نے سارے آپ کو دکھا دیے. ویسے بھی آپ جا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دے گا. ہاں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے گا تو وہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو 70-80 سال سے یہاں پہ حکمرانی چل رہی ہے, جس قسم کی, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آج ہم اس حالت میں کیوں ہیں, کیوں کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں, کیوں یہ ہماری معیشت کی حالت ہے. بنیادی وجہ وہی ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی پالیسی کا تسلسل ہے, نہ یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی کو کام کرنے دیتی ہے, نہ ہی یہاں پہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہوتا ہے, نہ ہی یہاں پہ عوام کی جو نمائندہ حکومتوں کو چلنے دیا جاتا ہے. ایک تو کہا جاتا ہے اس حکومت کے لیے یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.